صحابہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ اہل ایمان کے جتنے بھی طبقات ہیں اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر محمد الرسول اللہ کی آیت کے تحت لکھی ہے وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ رضی اللہ عنہم وَأَرْضَاهُمْ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا مقابلہ اس امت کے اہل ایمان بھی نہیں کر سکتے۔ ادھر توجہ رکھنا، اگر اس دنیا کا ہر شخص کفر کو چھوڑ کر مومن بن جائے اور مومن جتنے ہیں پوری کائنات کے لوگ مومن بن جائیں، مومن بننے کے بعد متقی بن جائیں، محدث مفسر بن جائیں، مجتہد فقیہ بن جائیں، بلکہ یوں کہہ لو کہ پوری دنیا کے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی فقاہت رکھنا شروع کر دیں، تقوی اور دیانت رکھنا شروع کر دیں، پوری دنیا کے لوگ بالفرض والمحال وہ ابو حنیفہ بھی بن جائیں، پیغمبر کے ایک ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ٹوک اور بالکل جچے تلے لفظوں میں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کا مقابلہ یہ اعمال کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ انہیں جو فضیلت ملی ہے وہ عمل کی وجہ سے ملی ہی نہیں ہے، وہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ اور آج کہاں سے لائیں وہ صحبت نبوت؟ کہاں سے لائیں وہ صحبت کہ جسے دیکھ کر اللہ کے نبی فرمائیں لو کان بعدی نبی لکان عمر؟ کہاں سے لائیں وہ صحبت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم؟ کہاں سے لائیں وہ فضیلت کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرمائیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ فضیلتیں عمل سے نہیں مل سکتی۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میرا بھی انتخاب کیا ہے، میری جماعت کا بھی انتخاب کیا۔